ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لا تلع النضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. तमाम किस्म की तारीफ़ात जुमला हम्द व सना उस रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा है जिसने हमारी और आपकी तख्लीक़ फरमाई और हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। दुरूद सलाम है तमाम बरगज़िदा अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, खुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए हमें सही रहनुमाई मिली, उसूल और ज़ाब्ता मिला, ज़िंदगी का कानून मिला, इस्लाम की रोशनी मिली, जहालत की तारीकी दूर हुई। हज़रात, अभी हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं यकीनन हमारे लिए एक गनीमत का माहौल है, रहमत व बरकत का महीना है और अपने नेकियों को दामन में समेटने का बेहतरीन मौका है।
کیونکہ اس کی ادائیگی کے حصول تقوی ہے، اور 5 وقت نماز جو فرض ہمارے اوپر ہے اس کی ادائیگی کا حصول بھی تقوی ہے۔ من جملہ جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادتوں کے کرنے کا لب لباب آپ کی اور ہماری زندگی کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ بہرحال گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے جو باتیں رکھی تھی آپ کے سامنے، روزے کی اہمیت اور فضیلت، ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج حالات کے اعتبار سے کچھ خصوصی میسج دینا چاہتے ہیں، کیونکہ نماز بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے زمرے میں چند سوالات ہیں۔ اولاً پہلا سوال یہ ہے کہ تراویح یا قیام اللیل کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ گھر میں افضل ہے یا مسجد میں افضل ہے؟ انشاءاللہ موضوع تو طویل تھا، میں مختصر کر رہا ہوں، کیونکہ آج کے ٹاپک کے اندر قیام اللیل یا تراویح کے ثبوت اور عدم دلائل اور دلائل بھی اس کے سلسلے میں پیش کرنی تھی انشاءاللہ مزید جمعے کے اندر، آئندہ جمعے کے اندر، کہ 20 رکعت ثابت ہے یا 8 رکعت ہے، بلس 8 رکعت تراویح کے ثبوت علماء احناف کی نظر میں انشاءاللہ مزید آئندہ جمعہ کے اندر مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج پہلا سوال ہے کہ تراویح یا قیام اللیل کے اہتمام گھر میں رکھنا افضل ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد کے اندر؟ دوسرا سوال ہے کیا عورتیں بھی تراویح گھروں میں پڑھا سکتی ہیں، کیونکہ مسجد میں مردوں کی امامت عورتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کر سکتی ہیں یا نہیں، یا کر سکتی ہیں تو جماعت کے ساتھ یا انفرادی طور پر۔ تیسرا سوال ہے کہ مرد اور عورت کے نماز میں کوئی فرق ہے، خواہ تراویح کی نماز ہو یا 5 وقت نماز کا مسئلہ ہو؟ کیونکہ آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری خواتین پہلی بار دوسری بار آج شامل ہو رہی ہیں جمعے کے اندر، اور ان کو اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ سابقہ روایت پر عمل کرتے ہوئے چلی آ رہی ہیں، اور ہمارے مرد حضرات بھی ایسے ہیں جو اسی رمضانی مسلمان بنتے ہیں، ان کو بھی نماز کا اصلی طور طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو جو ہم اہتمام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے روزے کی اور نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چند پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھ دوں، گرچہ میری طبیعت ناساز ہے، اللہ رب العالمین جلد سے جلد شفاء کلی عطا فرما دے، آمین۔ مسئلہ یہ قیام اللیل کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس سے گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مسجد میں افضل ہمارے لیے ہے یا گھر میں، یہ کلی طور پر مسئلہ ہے کہ اذان سننے کے بعد تمام مرد حضرات کے لیے مسجد میں آنا واجب ہے۔ آپ کہیں گے یہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز تو گھر میں پڑھنا افضل ہے اور مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی افضل ہے، بات صحیح ہے۔ اب یہ کہ بعض لوگوں کا اشکال یہ ہے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ہی مسجد میں تراویح کا اہتمام کیا، ہم 300 دن کیوں کریں گے؟ گویا کہ ہم بھی بدعت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تنازعات ہوتے ہیں، اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں سماج میں، اور اپنے لوگ بھی اشکالات پیدا کرتے ہیں کہ نہیں، سنت تو یہی ہے کہ قیام اللیل کو گھر میں پڑھیں اور 3 دن ہی پڑھیں، جماعت کس سے پڑھنا ہو تو 3 دن ہی جماعت کے اہتمام کریں، باقی گھروں میں ادا کریں۔ یہ سوال اور اشکالات طور پر سوالات ہوتے ہیں۔ حالانکہ ترمذی شریف کی روایت آتی ہے کہ جس نے بھی مسجد میں جماعت کی ادائیگی کی امام کے ساتھ ساتھ، مسئلہ مسلمہ علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، تو گویا کہ صدق نیت، ثواب کی نیت سے مسجد میں جماعت کے ساتھ
امام کے ساتھ ہم نے نماز کی تراویح کی ادائیگی کی تو اس سے قیام اللیل، اس قیام اللیل کی ادائیگی کا ثواب لیلۃ القدر کے مناسب رکھا گیا ہے، یہ فضیلت بتائی گئی۔ جب تک امام فارغ نہیں ہو جائے آپ سلام کر کے نہیں بھاگ سکتے، یعنی مکمل نماز کی ادائیگی، جماعت کی ادائیگی امام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ثواب کی نیت سے آپ آئے ہیں، پڑھیں تو انشاءاللہ یہ قدر کی، یہ شب قدر کی فضیلت ہے، یہاں تک اس کی تفسیر بتائی گئی ہے، لیکن شب قدر کی فضیلت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عالم مسلمہ حقیقت ہے، لیکن مشابہت دی گئی، یہ ثواب زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے محدثین نے کہا کہ نہیں، جماعت کے اندر اس کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ اب 3 دن کا جو مسئلہ ہے اور پورے 30 دنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کا تکمیل ہوا، اور آپ کا ہر عمل یا تو فرض اور واجب ہوتا ہے، یعنی تو سنت کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اس کی حکمت کو رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تاریخ سے قیام اللیل کا اہتمام جماعت کے ساتھ نہیں کیا آپ نے۔ بعض نے کہا 23ویں رات تھی، اور 23ویں کے بعد 25ویں اور 27ویں، بیچ میں آپ نے گیپ کیا۔ 23ویں رات کو آپ نے مسجد میں آ کر کے جماعت کا اہتمام کیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ بتاتی ہیں اس نماز کی کیفیت کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح یا قیام اللیل کا جماعت سے اہتمام کیا، گرچہ دوسری حدیث بھی آتی ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر 11 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے، والا مسئلہ اسی عائشہ سے مروی ہے، تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح کی کیفیت کے بارے میں اس کی لمبائی، یعنی کہ کتنی لمبی نماز ہوتی تھی، کتنی اچھے طریقے سے نماز ہوتی تھی، فلا تسألن ما فیہ بحسنہن وطولہن، ان کے لمبائی کے بارے میں، لمبی رکعتوں کے بارے میں، اچھی طرح سے پڑھنے کے بارے میں سوال مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی رات میں جب شروع کی تو نصف رات تک قیام اللیل کا اہتمام کیا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کی تلاوت ہوئی، یقیناً ورتل القرآن کی ترتیلہ کے تحت آپ کی تلاوت ہوئی، صحابہ کرام نے شوق سے سنا، اور دوسرے دن اتنی بھیڑ ہو گئی، آپ آئے ضرور لیکن آپ نے جماعت کا اہتمام نہیں کیا، پھر 25ویں کا اہتمام کیا، پھر زیادہ بھیڑ ہوئی، پھر 26ویں کا آپ نے چھوڑ دیا، پھر 27ویں جماعت کے اہتمام کے لیے ارادہ کیے اور یہ جماعت کی، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، رات پوری گزر گئی، صحابہ کرام بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں، ہم نے انتظار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ ارشاد فرمایا، یاد کر لیجئے گا، وَلَكِنْ خَشِيتُ أَن يُفَرِّضَ عَلَيْكُمْ، آج میں نے جماعت کے اہتمام اس لیے نہیں کیا ہے کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ یہ جماعت تم پر فرض نہیں ہو جائے، قیام اللیل تراویح، اس خوف سے آپ نے چھوڑ دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نبی نے چھوڑ دیا 3 دن کے بعد تو ہم 30 دن کیوں کریں گے؟ علماء محدثین، علماء محققین محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اہتمام کرنے سے ثبوت پکڑتے ہوئے مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ راشدین کے تحت میری سنت کو لازم پکڑ لینا اور سنت خلفائے راشدین کو۔ چنانچہ جب حضرت عمر ابوبکر صدیق کا دور گزرا، ایسے ہی چلا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ متفرق جماعتیں بنا کر کے الگ الگ تراویح کی نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، کوئی انفرادی طور پڑھ رہا ہے، کوئی چند لوگوں کو جمع کر کے پڑھ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں آواز چاروں طرف سے گونج رہی تھی، تو انہوں نے مسئلے کا استعمال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا اہتمام 3 دن تک کیا ہے، اور 3 کا اطلاع جماعت پر ہوتا ہے، تو ایام کے اعتبار سے 3 دنوں کا ثبوت ہے، تو کیوں نہ ہو ایسا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میری خواہش یہ ہے کہ متفرقین الگ الگ جماعتیں جو ہو رہی ہیں اس کو میں ایک جماعت پر متفق کر دوں، ایک امام کے تابع کر دوں۔ چنانچہ لوگوں کے مشورے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لوگوں کو اکٹھا کیا اور
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پہ کھڑا کیا، اور دوسری روایت کے اندر ہے تمیم دارمی دونوں کو وقتاً وقتاً، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا مسلح پر، اور آپ نے کہا صلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور فاروق گھومتے رہے، ٹہلتے رہے، دیکھتے رہے۔ 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور جو 20 رکعت والی منسوب کی جاتی ہے روایت آئے گی کیوں اس نے روایت جو راوی ہے عمر کے زمانے کو نہیں ہے، بہرحال والا مسئول جماعت کے اہتمام علیکم سنت خلفاء راشدین کے تحت ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں، لہذا ہم 30 دن اہتمام کرتے ہیں، پہلی حدیث ترمذی کے اعتبار سے، اور دوسری ہے یہ علیکم سنت خلفاء راشدین کے اعتبار سے، لہذا 30 دن جماعت کے اہتمام کرنا ہمارے لائق و ضروری ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نفل نماز ہے، یہ جماعت کے کیا صدور ہے، کیوں کریں گے؟ دیکھیے جماعت کے ثواب کے اعتبار سے جہاں تک فضیلتیں ہیں آپ نے محسوس کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت نفلی نمازوں میں جماعت کے اہتمام کرنے کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا نہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند ایسی نفلی نمازیں ہیں جو جماعت سے پڑھنا افضل، اس میں صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، اور صلاۃ قیام اللیل، قیام رمضان، 3 ایسی نمازیں ہیں جو نفلی تو ہیں اور دنوں میں، یہ حالات کے اعتبار سے ان کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا، اس نفلی عبادت کا جماعت سے اہتمام کرنا لازم۔ یہ صلاۃ استسقاء، بارش کے لیے دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے جماعت، پوری قوم کو باہر نکلنا ہے، کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھا رہا، بڑا بوڑھا بچہ مرد عورت جانور سارے کو باہر جماعت کے اہتمام کرنا ہے صلاۃ استسقاء کے لیے۔ صلاۃ کسوف، سورج اور چاند کی گرہن کی نماز کا مسئلہ ہو، گرہن لگ جائے چاند کو یا سورج کے گرہن، تو اس میں تمام لوگوں کو مسجد میں آ کر کے نماز کی ادائیگی کرنی ہے، جماعت کا اہتمام کرنا افضل ہے۔ اسے قیام رمضان، رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے رمضان کی رات میں قیام اللیل یا تراویح کا اہتمام کرنا اس کو افضل قرار دیا ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ نفلی عبادتیں جو ہیں وہ یہ صلاۃ الاشراق ہے، چاش کی نماز، یہ جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہے، کبھی کبھار پڑھ لیا تو ہو گیا۔ اسی طرح سے تہجد، قیام اللیل کا لفظ آیا، جو تہجد رات میں پڑھی جانے والی نماز، یہ نفلی نماز ہے، کبھی کبھار جماعت کے اہتمام کر لیں گے، اچھی بات ہے، نہیں 3 فرادی طور پر پڑھیں۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں علماء مجددین اکابرین سلف کے روشنی میں۔ بہرحال تو دونوں سوالوں کا جواب آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، اور بہتر یہی ہے کہ اس قیام اللیل کی اہمیت سمجھیں۔ آج ہمارے سماج کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے دن بھیڑ ہوتی ہے، دوسرے دن بھیڑ ہوتی ہے، پھر رفتہ تعداد گھٹتی جاتی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بس 2-4 دن ادا کر لو، کہیں تو جماعتیں تمام ہو رہی ہیں، جماعتوں کا 5 روزہ تراویح ختم۔ بہرحال یہ سب مذاق ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے مذاق اڑانا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ اسلام کی روشنی میں کوئی فرق نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دلیل حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ام دردہ کی ماں، ان کی بیوی، وہ جیسے خود ایک عالمہ تھی، فقیہہ تھی، وہ نماز پڑھاتی تھی عورتوں کی، اور ان کے نماز کا طریقہ بعین ہی ویسا ہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب حضرت ام دردہ جب نماز پڑھاتی تو رفع الیدین ان کا ہی بیان ہے، میں نے نوٹ کیا ہے حوالہ دلیل کا۔ ام دردہ کی نماز کی کیفیت عورتوں کی نماز کو لازم کرنے کے لیے بہتر دلیل ہے، کیونکہ مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ام دردہ جب نماز پڑھاتی، جماعت کا اہتمام کر رہی تھی، تو عورتیں بھی سماج کے اندر، گھر کے اندر یا کہیں جگہ پر پردے کے اندر، اور حافظہ ہے، عالمہ ہے، یا دین کا علم رکھتی ہیں، تو جماعت کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ ام دردہ پڑھا رہی ہیں تو اس نے کہا کہ اللہ، پہلے تو نیت کا مسئلہ ہے، مرد عورت سب کے لیے نیت میں برابر ہے۔ المیہ یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں، جو ام دردہ کی کیفیت نماز ہے وہی حنفی مقلدین جتنے بھی ہیں ان کی نماز کی، عورتوں کی نماز کی کیفیت ہے، مردوں میں مخالفت ہے۔ باریکی سے سنیے گا، نیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے علماء احناف بھی کہتے ہیں کہ عمل کے دار و مدار نیت ہے، لیکن یہ مسئلہ یہاں بدعت سے شامل کیا گیا۔
انما العمل بالنیات، ہم ارادہ کر کے چلے ہیں لیکن آ کر کے نیت باندھیں گے، کہیں کہ نویت ان اصلی 4 رکعات بصلاۃ الظہر، جس نماز کی نیت کرنی ہے زبان سے کہتے ہیں ان کے اندر واجب ہے فقہی مسائل میں۔ یہ حدیث کے اندر اس طرح کے الفاظ کسی بھی حدیث کے اندر صحیح موضوع روایت تک بھی نہیں ہے۔ الگ بات ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے اشرفی نماز کے اندر، کوئی مسنون نماز کے اندر، کوئی حنفی نماز کے اندر ان مسئلوں کو لکھا ہے، اللہ ان کا محاسبہ کرے، ان کا اللہ رب العالمین سمجھے، لیکن یہ اس بدعت کے پیچھے رائج کر دیا لوگوں کو، بہت بڑا المیہ ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بھی مرد ہو یا عورت ہو نماز کے اندر یہ الفاظ مروجہ، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت 4 رکعت، یہ زبان سے الفاظ کر کے نماز پڑھتا رہے گا، پوری زندگی پڑھتا رہے گا، اسے نماز باطل ہوگی یقیناً، دعوے کے ساتھ میں کر سکتا ہوں، اس کی نماز باطل ہے، باطل ہے۔ مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، دھیان سے سن لیجئے کہ نیت زبان سے کرنا بدعت ہے، اور بدعت کے کرنے پر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ لہذا بہرحال عورتوں کی امامت کا مسئلہ، عورتوں کی نماز کی کیفیت میں دردہ بیان کرتی ہے، وہ پہلے کہتی ہے اللہ اکبر، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو قبلہ کی طرح متوجہ کرتے ہوئے کنڈے تک، رفع یدیہا تو منکبیہا، موڈھے تک میں دردہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی تھیں۔ اور فقہی مسلک میں بھی ہے کہ عورتیں نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو موڈھے تک اٹھائیں گی، اور مرد کان کے لو تک اٹھائے گا۔ کوئی تو ایسے مارتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے کہ مرتا پنکھا ججبا رہا۔ ام دردہ کی روایت سے حنفی لوگوں نے اپنے عورتوں کی نماز کو تو صحیح ثابت کیا، حالانکہ کوئی فرق حدیث کے اندر نہیں ہے، جہاں بخاری مسلم کی روایتیں اور بھی صحیحین کی روایتیں جہاں پہ مرد عورت تمام نمازیں یکساں ہیں، کہیں فرق نہیں ہے۔ رفع یدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حین افتتح الصلاۃ فکبر ورفع یدین حذو منکبیہ، وإذا كبر للركوع فرفع يديه، وإذا سمع الله لمن حمده وكبر للركوع ورفع رأسه من الركوع فرفع يديه۔ یہ تمام طریقے حدیث کے اندر ہیں، جسے مرد اور عورت تخصیص نہیں۔ یہ ام دردہ کی روایت جو ان کا عمل ہے، حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہماری عورت بیوی جو نماز پڑھاتی تھی، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے موڈھے تک ہاتھوں کو اٹھاتی اللہ اور کہتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھتی تھی۔ آج بھی عورتوں کا مسئلہ ہے حنفی میں کہ سینے پر عورتیں باندھیں گی، مرد نیچے باندھے گا، ناف سے نیچے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، صحیحین کے خلاف مرد لوگ عمل کریں اور اپنے عورتوں کو سیدھے راستے پر چلا دیا۔ یہ فرق ہے عورتوں کی نماز میں ان کی، لیکن حدیث کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں الحمدللہ، ان کی عورتوں کی نماز تو مکمل ہو رہی ہے سنت کے اعتبار سے، لیکن کچھ اور بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں عورتوں کی نماز میں، ورنہ یہاں تک ٹھیک ہے۔ سینے پر آپ نے ہاتھ باندھا اور ثنا تکبیر، یعنی ثنا سبحانک اللہم، یا اللہم بہتر ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، ان کو یاد ہے وہ پڑھیں، نہیں یاد ہے سبحانک اللہم ربنا بحمدک۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں، اس میں کوئی سورہ پڑھتی ہیں، پھر سورہ پڑھنے کے بعد جب کبر للرکوع، رکوع کے لیے جاتی ام دردہ تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتی اور اپنے ہاتھوں کو یہ پھیلائے رہتی ہے ایسا۔ مرد کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ اس کو انگلیوں کو ایسے نہیں، پکڑے نہیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے ایسے۔ اور وہاں عورتوں کا مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ عورتیں اپنی پکڑیں گی، ٹھکائیں گی تو صرف انگلی سٹا کے رکھیں گی، یہ غلط ہے۔ رکوع میں جانا ہے، گھٹنے کو، ٹھیہنا کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور سر اور پیٹھ برابر ہونا چاہیے۔ بہت سارے مرد حضرات کے سر کو دیکھیں گے، آپ کا سر اوپر اٹھا رہے گا اونٹ کے کوہان کی طرح، پیٹھ نیچے رہے گا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے رکوع کی کیفیت یہ ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے، کہ اگر آپ کے پیٹھ پر گلاس بھرا ہوا پانی کے ساتھ رکھ دیا جاتا تو برابر جامد رہتا، ٹھہرا رہتا، کبھی ڈولتا نہیں۔ ان کی بھی کیفیت ویسے ہی تھی۔ رکوع میں تمام مرد اور خواتین کے لیے مسئلہ ہے کہ رکوع میں اپنے سر کو برابر رکھیں اور پیٹھ کو برابر رکھیں، دونوں برابر لیول میں ہونا چاہیے، اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اختلاف کیا۔ اس کے بعد عورتیں جب سجدہ میں جائیں گی تو اپنے بازوؤں کو زمین سے ٹکا دیں گی، اور مرد لوگ اپنے بازو کو زمین سے الگ کیے رہے گا۔ یہاں پہ مرد صحیح ہے حنفی لوگوں کے اندر، عورتوں کا مسئلہ غلط کر دیا۔ نیت تو صحیح ہے، رکوع تو صحیح ہے عورتوں کا، لیکن جب سجدے میں جا رہی ہیں عورتیں تو مسئلہ یہ بتایا کہ عورتیں جب سجدہ میں جائیں گی
تو اپنے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر کے کتے کی طرح ٹکا کر کے اپنے رانوں سے ملا کر کے، میں کیفیت بتا نہیں سکتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ آپ یہ طریقہ بتا رہے تھے تو آپ ممبر سے اتر بھی گئے، رکوع سجدہ کر کے بتایا، نہیں آپ تو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، سمجھ سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو زانوں کو سٹانا ہے زمین پر اور ران میں سٹانا تاکہ کوئی جگہ بیچ میں خالی نہ رہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، اور مردوں کے لیے مسئلہ ہے کہ زمین میں ہاتھ رکھیں گے کیونکہ سفیدی باہر سے نظر آنی چاہیے، کھلی رہنی چاہیے۔ حالانکہ حدیث یہ ہے کہ مرد ہو عورت ہو سب کے لیے وہاں پر برابر، لا تبسط یدی کانبساط الکلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم زمین پر اپنے ہاتھوں کی اس طرح نہ پھیلاؤ جس طرح کتا پہلو مار کے بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتا جب بیٹھتا ہے پہلا مار کے بیٹھتا ہے، تو انبساط الکلب کی تشبیہ اپنے بازوؤں کو ہاتھوں کو ران سے سٹا کر بیٹھنے کی کیفیت ہے جو سجدے میں ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات، عورتوں میں تھوڑی سی اور گڑبڑی کر دی گئی مسائل کے اعتبار سے کہ وہ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہتے ہوئے کہ عورتیں جب رفع دین کرتی ہیں یا تکبیر کہتی ہیں تو اپنے ہاتھوں کو الٹا کرتی ہیں، یہ چھوٹ گیا تھا، یہ کرتی ہیں اللہ، شاید آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، ہم لوگ کیا تو نہیں، ہم نے دیکھا نہیں کسی عورتوں کے، لیکن کسی نے سوال کیا تھا، ہم نے کہا ایسا تو ہوتا نہیں ہمارے بار، آپ کے یہاں ہوتا ہے تو غلط، قبلہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، نہ کہ یہ پیچھے کی طرف ہاتھ مارنا ہے، یہ ممنوع ہے، یہ طریقہ ہے یہ نہیں سجدے سے۔ ورنہ اسی طرح کے سجدے میں اب کیفیت تشہد کی جب آتا ہے، عورتوں کو کہا گیا کہ عورتیں دونوں پیر کو پچھلے پھیلا دیں گی اس طرح سے موڑ کر کے، اور مرد اس کو کھڑا کرے گا اور اپنے سرین پہ بیٹھے گا بائیں پیر پر، دائیں پیر کھڑا رکھے گا اور مرد بائیں پیر پر بیٹھے گا پہلے تشہد میں۔ یہ مسئلہ صحیح ہے، دونوں کو کھڑا کرنا ہے جس کے لیے مرد جو بھی مرد آ جاتا ہے، اور عورتوں کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ وہاں تھوڑا فرق کیا، اور پچھلے رانوں پر انہوں نے کہا عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں پیر کو کھڑا نہیں کریں گی بلکہ وہ تورک کی شکل، جو پیر ہم لوگ نکالتے ہیں نا تورک میں لاسٹ میں، اس کو نکال کے سرین پہ بیٹھنا ہے، اس پیر کو کھڑا کرنا ہے، ویسے ہی ان لوگوں نے کہا کہ پہلے تشہد ہو یا پہلا سجدہ جلسہ ہو یا تشہد ہو تو ہر صورت پہ تورک عورتیں کریں گی۔ وہاں پر مرد کے طریقہ کو صحیح ثابت کیا، عورت طریقوں کو بگاڑ دیا، لیکن یہ تمام باتیں قطع نظر حدیث صحیح حدیث روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسا کہ مجھ کو دیکھتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کو نماز کی کیفیت طریقہ پڑھ کے کر کے کہا کے بتا دیا، اس میں کہا میرے جیسے نماز پڑھو تم جیسے میں تم مجھے دیکھتے ہو۔ صحابہ نے جیسے دیکھا رکوع سجدہ قومہ جلسہ قعود جلسہ استراحت جلسہ سجود، سارے طریقوں کو صحیحین کے اندر امام بخاری امام مسلم و داؤد تمام لوگوں نے بیان کر دیا۔ یہ فرق والی نماز کی کیفیت کہیں کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ہاں دلیل دیں گے، لوگ کہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے، کچھ دلائل ایسے بھی آتے ہیں ان کے آثار کہے جاتے ہیں جو مصنف ابن شیبہ کے اندر، مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر اور بہشتی زیور کے اندر ہے، الشیخ الثانوی صاحب کتاب ہے بہشتی زیور، اس میں یہ طریقہ مکمل موجود ہے۔ تو انہی کتابوں کے حوالہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے حدیث کے زمرے میں، ان کتابوں کوئی ویلیویشن نہیں ہے، انہی کتابوں کے حوالے سے نماز کی کیفیت کو بدلی جاتی ہے، نماز کے طریقے کو بدل کر کے عورت اور مرد کی نماز میں فرق ڈال دیا جاتا ہے۔ عورتیں ویسے ہی نماز پڑھ رہی ہیں جیسے بتایا جا رہا ہے، مرد ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں کہ بغیر رفع دین کی نماز پڑھنا ہے، جو رفع دین کرے گا۔ اب ایک بچہ نے کسی سوال کیا تھا امام صاحب گاؤں کی مسجد میں، تو جواب انہوں نے ویسے ہی دیا کھچا پڑا جواب کہ رفع دین اس لیے پہلے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے میں صحیح تھا، آپ نے رفع دین کیا ہے، لیکن بعد میں آپ نے چھوڑ اس لیے دیا کہ وہ بغل میں صحابہ کرام بت لے کے آیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج تک بھی یہی بات ہے، دنیا چاند ستاروں کے اوپر چلی گئی، اسے مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بت رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی اور کیوں رکھیں گے۔ جب ایمان میں داخل ہوئے صحابہ کرام تو بت رکھنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے، الزام ہے۔ لیکن یہ مولوی آج بھی جواب دے رہا ہے مسجد کے اندر، اللہ کے گھر میں جواب دے رہا ہے۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے، اور اس کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے جو اس طرح عقیدہ رکھتے ہیں۔ کتنا بڑا بہتان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت رکھتے تھے، بغل میں اٹھایا تو گر گیا، چلو ایک مرتبہ نعوذ باللہ تمہارے اعتبار سے، اللہ اکبر کہنے کے بعد تو گر گیا نا، دوبارہ کیوں کیا آپ نے؟ طرح طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اتنے بھلے بھالے عوام کو اس طریقے سے ملمت سازی کر کے بتاتا ہے جاہل مولوی، وہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کہہ دیے امام صاحب بس پتھر کی لکیر ہے، مقتدی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں،
دماغ کام نہیں کرتا اس معاملے میں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الزام ہے، بہتان ہے، صحابہ کرام پر بہتان ہے۔ بہرحال یہ جواب نہیں ہے بلکہ یہ باطل جواب ہے۔ آپ دھڑلے سے کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، منہ میں آ کے انگارہ، منہ میں بت رہتے تھے، آمین کہتے ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسی سی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ آپ دیکھیے، کتاب الصلاح، صفت الصلاح بخاری کے اندر، آپ پیغام دیجیے، لوگ کہیے کہ آپ چھوڑیے تمام مولوی کی باتوں کو، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کا ترجمہ پڑھیے اردو میں، آپ کو پتہ چلے گا، صفت الصلاح اٹھا کے دیکھ لیجیے، نماز پڑھنے کی کیفیت، طریقہ کیا تھا، یہ سارے مسائل ہیں۔ بہرحال یہ اگر ہم لوگ جمعہ اور تراویح اور رمضان کے اندر خصوصی اہتمام کر رہے ہیں، تراویح کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، پنج وقتہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کچھ نمازیں ہیں جو جنگی موقع پر حرب کے لیے تو اس کے طریقے مختلف ہیں، لیکن مرد اور عورت کی نماز میں، نہ تو تراویح میں، نہ پنج وقتہ میں، نہ عیدین میں، کسی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی خواتین سن رہی ہیں یا آپ لوگوں نے مسئلہ سمجھ لیا تو اپنے نمازوں کے اندر چینجنگ لائے، تبدیلی لائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اعتبار سے صلو کما رأیتم نصلی کے تحت اپنے نمازوں کی پابندی کریں، اور یہ تہیہ کر لیجئے کہ نماز صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، تراویح، تہجد سب ایک ہی نماز ہے، یہ بھی بات تہجد، تراویح، قیام اللیل، وتر، تمام ناموں کا مجموعہ ہے، اور تمام کا مجموعہ ایک ہی ہے، وہ قیام اللیل، رات میں قیام کرنا۔ رات میں غیر رمضان میں تہجد ہے، رمضان میں قیام اللیل ہے، تراویح ہے، نام کا فرق ہے، فضیلت ایک طرف ہے۔ اب اس اعتبار سے تراویح بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے۔ ایک اور سوال کہ ہم نے تراویح کی ادائی کر لی 8 کی نماز، ہمارے اہل حدیث لوگ سوال کرتے ہیں کہ 8 کی تراویح تو ہم نے پڑھ لی سنت کے اعتبار سے، وتر ہم چھوڑ دیں گے اور جا کر 8 کا وقت تہجد مار لیں گے، درست ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ 8 سے زیادہ، 11 سے زیادہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ الگ سے تہجد کا اہتمام کریں، نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حدیث موجود ہے، عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ 8 یہاں پڑھ لیا مسجد میں، اور پھر جا کے 8 یا 4 گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو زیادتی ہو رہی، اس حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ تہجد کا الگ سے اہتمام کرنا، کہنا یہ نفلی نماز ہے، دیکھیے نفلی ہو، فرض ہو، سنن ہو، کوئی بھی نماز ہے اس میں نبی کے اعتبار سے ادا کرنا ہوگا، لا یزید ولا ینقص، ہم نہ تو زیادہ کر سکتے ہیں اور نہ کم کر سکتے ہیں۔ ہاں توبہ استغفار ہے، جتنا چاہے کریں، جتنا ہم چاہے تسبیح تحمید میں منامی کریں 24 گھنٹہ، کوئی تحدید نہیں ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں نبی کے اعتبار سے۔ بہرحال وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ مزید باتیں کہ تراویح، قیام اللیل کے ثبوت علماء احناف کی کتابوں سے، ان کے اقوال ائمہ کے اعتبار سے انشاءاللہ مزید آئندہ جمعے کے اندر آپ آ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ ہم تمام مرد عورتوں کی نماز میں تفریق ہے، اس تفریق کو سرے سے ختم کر دینے کہ لوگوں کے اندر صلاحیت عطا فرما دے۔ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو قیام اللیل زیادہ سے زیادہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی بھی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ بعد بار اللہ ہم تمام لوگوں کے روزوں کو، رات کے قیام کو، تلاوت قرآن کو شرف قبولیت بخش دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، نفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد